الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پہلے پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر بزم تمدن ہے ضیاء بار ہمیں سے، ہر بزم تمدن ہے ضیاء بار ہمیں سے، قائم ہے یہاں گرمی بازار ہمیں سے، مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا، مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا، بنتی ہے کبھی سرخی اخبار ہمیں سے۔ آج 23 جنوری ہے اور 3 دن کے بعد ہمارے ملک کا دوسرا سب سے بڑا دن، جسے 26 جنوری کہا جاتا ہے، وہ آنے والا ہے۔ قانون کو نافذ کرنے کے لیے 26 جنوری کی تاریخ کیوں متعین کی گئی؟ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قانون نافذ کرنے کے لیے 26 جنوری کا دن رکھا گیا تھا، تو ان کو کچھ غلط فہمی ہے۔ ملک کی جنگ آزادی کے دوران پہلی مرتبہ جب ملک کو انگریز سے مکمل آزاد کروانے کے لیے قرارداد منظور کی گئی تو وہ 26 جنوری تھی، اس لیے 26 جنوری کے دن کو یوم جمہوریت کے طور پر رکھا گیا ہے۔ یعنی کہ 26 جنوری کا دن بھی ہمارے ملک کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ملک کو انگریز سے آزاد کروانے کے لیے جو ایک طویل لڑائی لڑی گئی، اس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اتنی آسانی سے یہ دن نہیں آ گیا۔ آج کل کے نوجوان نسل کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ دن نہیں آیا کہ اچھا 26 جنوری آئی، پریڈ ہوئی اور قانون نافذ ہو گیا اور ہم ایک دنیا کی طاقت بن گئے۔ ایسا بہت آسانی سے ممکن نہیں ہوا ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے جو کہ آج دیش بھکتی کی شکل کے اندر مسلمانوں پر شک کرتے ہیں، ان کو بھی اس ملک کی تاریخ پڑھنی ہوگی کہ یہ دن آخر آیا کیسے۔ بھارت کے مسلمانوں نے اپنے اس وطن کو انگریز ظالم سے آزاد کروانے کے لیے آپ اندازہ لگائیے کتنے سال لڑائی لڑی ہوگی۔ جو عام پڑھا لکھا آدمی ہے کیا اندازہ لگا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے ملک کی جنگ آزادی میں آخر کتنے سال تک لڑائی لڑی ہوئی ہوگی؟ کیا مسلمانوں نے تحریک آزادی 1929 سے شروع کی ہے یا مسلمانوں نے تحریک آزادی 19ویں صدی کے ابتدا میں کی تھی؟ کیا ہم نے 1857 کی جنگی کی آزادی کے وقت انگریز سے ٹکرانا شروع کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ ایک دو دن کی داستان نہیں ہے، ایک دو سال کی داستان نہیں ہے، 50-100 سال کی داستان نہیں ہے، 100-200 سال کی داستان نہیں ہے، 362 سال تک لگاتار ہم انگریز کے ساتھ ٹکرائے ہیں۔ اس کے بعد اس ملک کو آزادی عطا ہوئی ہے۔ 362 سال تک ہم انگریز سے ٹکرائے، اور ٹکرائے کیوں ہم انگریز کے ساتھ؟
آج جن لوگوں کو اسلام اچھا نہیں لگتا، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انگریز سے ٹکرائے کیوں؟ جب اس ملک میں انگریز آیا، جب اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر یہاں ہاتھ پیر پھیلانے شروع کر دیے، تو سب سے پہلے سراج الدولہ ہی کیوں اٹھے؟ ٹیپو سلطان نے اپنی شہادت کیوں دی ہے؟ بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ کے شہزادوں کا قتل کیوں ہوا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قربانی کیوں دی ہے؟ شاہ اسماعیل شاہ رفیع الدین دہلوی نے اپنی قربانیاں کیوں پیش کی ہیں؟ بیگم حضرت محل نے اپنی جان نثار آخر کیوں کر دی گئی اس ملک کے اندر؟ آپ پڑھیں انگریز کی تاریخ اور ہماری تاریخ. میں یہ نہیں کہتا کہ دیگر قوموں نے لڑائی نہیں لڑی، تمام اقوام شامل تھی، لیکن بہم حیثیت مسلمان ہم نے اپنے دیش کو آزاد کروانے کے لیے پھانسی کے پھندوں کو کیوں چوما؟ کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں کتنے مسلمان شہید ہوئے ہوں گے؟ ایک دو مسلمان شہید نہیں ہوئے، ایک دو ہزار شہید نہیں ہوئے، 10-20 ہزار نہیں ہوئے. اٹھائیے تاریخ 1857 میں جب ہم انگریز کے خلاف لڑے ہیں، 5 لاکھ مسلمانوں نے ایک دن میں اپنی شہادت دی ہے. 5 لاکھ لوگوں نے افراد میں. اتنی آسانی نہیں تھی کہ انگریز ملک کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیتا. ہم نے بڑی جرات اور ہمت کے ساتھ 350 سال انگریز کے ساتھ ٹکرائے ہیں. آج تو کوئی بھی اٹھتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ غالب نے اردو ادب کو ایک تہذیب دی تھی، غالب نے لوگوں کو سکھایا کہ شعر کیسے کہے جاتے، غالب نے یہ تربیت دی کہ ہے کیا ادب. اور غالب کے دور میں 2-4 جو نئے شاعر پیدا ہوئے تو پوچھنے لگے لوگوں سے، بھائی یہ غالب کون ہے؟ تو غالب نے کہا تھا کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ ملک کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، اور ملک کی جیلوں میں لگا ہوئے پھانسی کے کوئی پھندوں میں سے کوئی سبیل ایسی نہیں ہے جس پر فرزندان اسلام نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی قربانی نہ پیش کی ہو. اور بحیثیت مسلمان ہم نے اپنے دیش کی آزادی کی لڑائی لڑی. کیوں؟ انگریز نے اس بات پر بھی ہمارے اوپر مقدمات کیے، اس بات پر بھی ہمارے پر ریسرچ کی گئی کہ آخر دیگر قومیں بھی لڑ رہی ہیں، یہ مسلمان ہی آگے آگے کیوں ہیں؟ دیگر اقوام بھی شہادتیں دے رہی ہیں، یہ سب سے آگے زیادہ شہادت کیوں دیتے ہیں؟ تو یہ کہا تھا اس وقت کے بڑے پادریوں نے ریسرچ کے بعد کہ ان کا دین ان کو یہ سکھاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تربیت دی ہے، اسلام نے ان کی گھٹی میں یہ بات ڈالی ہے کہ جس زمین کے اوپر ظالم قبضہ کر لے، جس تمہارے وطن کے اوپر کوئی ناجائز حکومت بن جائے تو اپنی جان مال عزت آبرو اپنے وطن کے لیے قربان کرو. یہ ان کے دین نے ان کو تربیت دی ہے. پشاور میں ایک بازار ہے، اس کو کہتے ہیں قصہ خانی بازار. گوگل پہ جا کے دیکھ لیجئے گا. پشاور میں ایک بازار ہے، اس کا نام ہے قصہ خانی بازار. جلیانوالے باغ کی طرح وہاں کے سرخ پوش مسلمانوں نے قصہ خانی بازار میں انگریز کے خلاف جس دن جلوس نکالنا تھا تو وہاں کا جو جنرل ڈائر تھا، ڈپٹی کمشنر، اس نے اعلان کروایا کہ اگر آپ اس ملک کی آزادی کے لیے انگریز کے خلاف قصہ خانی بازار میں آئیں گے تو ہم آپ کو شوٹ کر دیں گے، گولی مار دیں گے. قصہ خانی بازار کی تاریخ آج بھی لکھی ہوئی ہے. جب وہاں قصہ خانی بازار میں مسلمان پہنچے تو آگے انگریز جنرل اپنے گورے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور 350 مسلمان اس اجتماع میں موجود تھے جو اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ انگریز کو یہ ملک چھوڑنا ہوگا. اور تاریخ اٹھائیں، وہ میں نے نہیں لکھی ہے. اس ملک کے پہلے وزیر داخلہ سردار پٹیل نے، ولبھ بھائی پٹیل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قصہ خانی بازار میں جب انگریز نے گولی چلانی شروع کی تو سرخ پوش پٹھان جو تھے، جب گولی چل رہی تھی 350 مسلمان تھے اور 350 گولیاں ہماری چھاتی پر لگی ہیں، ایک بھی گولی کسی مسلمان کی پیٹھ پر نہیں لگی. جا کے پوچھ لو آج بھی قصہ خانی بازار کے اندر. سردار پٹیل نے لکھا تھا
کہ مسلمانوں کی اس قربانی نے ہندوستان کی دیگر تمام اقوام کو قربانی کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا. کیا کوئی ایسا ہے کہ سامنے سے گولی چلتی ہو اور وہ اپنی چھاتی آگے کر کے کہے کہ اس چھاتی پر گولی مارو اور اس گولی کھانے کا مقصد اس زمین کو انگریز سے آزاد کروانا ہو؟ پھر پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے؟ جنہوں نے 350 سال تک قربانیاں دیں ان سے پوچھتے ہیں غالب کون ہے؟ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی جنگ آزادی کا سب سے بڑا قائد گزرا ہے. جس دن پہلی گرفتاری ہوئی لدھیانہ کا درجہ اول کا مجسٹریٹ جس کو CGM کہتے ہیں، چیف جوڈیشل مجسٹریٹ، جب اس کی عدالت میں انگریز لے گئے، سپاہیوں کے پاس، انگریز تھانے دار کے پاس کوئی عذر نہیں تھا کہ کس بات پر مولانا کو سزا دینی ہے، تو مولانا نے خود کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم مجبور ہو، مجھے سزا دینے کے لیے کوئی ثبوت نہیں مل رہا. لیکن وکیل کو کہا، سرکاری وکیل کو، کہ میں خود استغاثے کی مدد کے لیے بیان دیتا ہوں. اس عدالت میں اس جج کے سامنے ودیا ساگر جج تھے انگریز کے، اور مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے بیان لکھوانا شروع کیا کہ میں بحیثیت مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر ایمان رکھتا ہوا یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک بھارت میرا وطن عزیز ہے، میں یہاں پیدا ہوا ہوں، انگریز کے خلاف لڑنا مجھ پر فرض ہے، اور انگریز حکومت اگر اپنے خلاف میرے لڑنے کو، اپنے خلاف میرے بولنے کو بغاوت سمجھتی ہے تو میں اس جرم کو قبول کرتا ہوں. کہتا ہے کوئی عدالت میں جا کے کہ مجھے سزا دے دو؟ اٹھاؤ، آج بھی کاغذ موجود ہیں عدالت میں، آج بھی وہ فائلیں محفوظ ہیں. عدالت میں جج نے 2 سال سزا کرنے کے بعد جب اتر گیا کرسی سے تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کو ایک بات کہی ودیا ساگر نے کہ مولانا صاحب میں آپ کو سزا نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن ڈپٹی کمشنر کلٹن بہادر نے حکم دیا تھا کہ سزا دینی ہے. تو کیا بات کہی مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے؟ فرمایا جج صاحب آج اس عدالت میں مجھے آزادی اور غلامی کا فلسفہ سمجھ آ گیا. تم جج کی کرسی پر بیٹھ کر انگریز کے غلام ہو، میں کٹہرے میں کھڑا ہو کر بھی آزاد ہوں. یہ فلسفہ سمجھ آ گیا ہم کو. آج کی جو حکومتیں چاہتی ہیں نا کہ ان بزرگوں کی اولاد کو ڈرائیں گے جو انگریز سے نہیں ڈرے، ان کو آج کی حکومتیں چاہتی ہیں کہ شاید ہم ان بزرگوں کی اولاد کو ڈرائیں گے اور یہ ڈر جائیں گے جنہوں نے 350 سال ظالم انگریز سے ٹکر لی ہو. ان کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ڈرا نہیں سکتی ہے. ہم بحیثیت مسلمان کل بھی اپنے ملک کے لیے تھے اور آج بھی اپنے ملک کے لیے موجود ہیں. میں تو بات ان کی کر رہا ہوں جنہوں نے لگاتار بے انتہا قربانیاں دی ہیں. یہ 26 جنوری کا دن تبھی تک یہاں تک پہنچا ہے. آپ اٹھائیں نا ویر ساورکر کی کتاب، جن کو RSS والے کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے لیڈر ہیں، ویر ساورکر کی کتاب جنگ آزادی 1857 اٹھا لیں، مسلمانوں کی قربانیوں کے ذکر سے بھری پڑی. ڈاکٹر تارا چند کی کتاب اٹھائیے، تاریخ آزادی ہند، مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ بھری پڑی ہے. ہم خود اپنی زبان سے نہیں کہتے، دشمن نے اعتراف کیا. انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں باقاعدہ مجلس رائے اسلام ہند کے خلاف باقاعدہ ایک ریزولیشن لے کر آئے، باقاعدہ علماء لدھیانہ کے خلاف ایک ریزولیشن پارلیمنٹ میں انگلینڈ میں پاس ہوا کہ یہ لوگ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. اس وقت جب ریزولیشن پاس ہوا تو بہت سارے لوگوں نے کہا دیکھو جی انگریزوں کی پارلیمنٹ میں ریزولیشن پاس ہوا ہے، ہماری پوری دنیا میں بے عزتی ہو جائے گی. تو بزرگوں نے کہا تھا یہ بے عزتی کی بات نہیں ہے، آنے والی نسلیں انہی کو مجاہد کہیں گی، انہی کو وطن پرست کہیں گی جن کو دشمن نے مانا ہوگا کہ ہاں یہ ہمارے خلاف بول رہے تھے.
آج گودی میڈیا میں کتنے چینل ہیں بڑے بڑے جو مولویوں کے خلاف بولتے ہیں، تو جن مولویوں کے نام وہ لے رہے ہیں، آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ یہی وہ تھے جو سچ کے اوپر قائم تھے، تبھی ان کی مخالفت ہو رہی تھی۔ یہ 26 جنوری کا دن جو ہم تک پہنچا ہے، اس میں کروڑوں لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں۔ ایک وقت میں 3000 مسلمانوں کو کالے پانی کی سزا ہوئی ہے 1857 کی جنگ آزادی میں۔ اور جنگ آزادی کا آغاز کب کیا؟ 1745 میں جنگ آزادی لڑنے کا آغاز ہم نے کیا اور 1947 میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اس دوران انگریز نے بے انتہا سازشیں کی۔ انگریز نے یہ کہا کہ مسلمان اور ہندو آپس میں نہیں رہ سکتے۔ علماء لدھیانہ نے 1882 میں تاریخی فتویٰ دیا جو نصرت الابرار کے نام سے شائع ہوا، پھر کانگریس کے ادھیویشن میں بانٹا گیا۔ علماء لدھیانہ نے کہا نہیں، ملک کی جنگ آزادی کے لیے مسلمان، ہندو اور سکھ، یہ تینوں اقوام کسی ایک جماعت میں اکٹھے رہ کر انگریز کے خلاف لڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ اس ملک کے لوگوں کو جوڑنے والے بھی سب سے پہلے مسلمان تھے۔ پھر جب انگریز نے اسٹیشنوں پر ہندو پانی اور مسلمان پانی کے مٹکے لگوائے اور آواز دی جانے لگی کہ ہندو پانی پی لو، مسلمان پانی پی لو، تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے اعلان کیا تھا کہ اب جب ان مٹکوں کو توڑیں گے، ایک پانی پیئیں گے تو انگریز کو باہر نکالا جا سکتا ہے۔ پھر ان مٹکوں کو توڑا گیا، ان کے عوض میں سزائیں ہوئیں، جیلوں میں گئے، لیکن ہم نے نفرت کے ان بیجوں کو ہوا نہیں لگنے دی جو انگریز چاہتا تھا، جو آج کا میڈیا کر رہا ہے۔ قربانیوں کی اگر ہم ذکر کرنے لگے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر 1 مہینے لمبا جلسہ رکھ دیا جائے اور 100 مقرر بلا لیے جائیں اور پھر ایک ایک اس جانثار کی قربانی کا ذکر کرنے لگیں کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ملک آزاد ہوا ہے، تو داستان مکمل نہیں ہوگی۔ بھگت سنگھ کا بت لگا ہوا ہے شہید کا پل کے اوپر، کتنے لوگ جاتے ہیں تصویریں کھنچوانے کے لیے۔ جب بھگت سنگھ کو گرفتار کیا، جب فوج اور پولیس ان کے گھر والوں کو پکڑتی پھرتی تھی، اس وقت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی تھا جس نے بھگت سنگھ کے گھر والوں کو اپنے گھر میں پناہ دی اور انگریز کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہوا۔ بھگت سنگھ کے والد سردار کشن سنگھ جب ہمارے گھر آتے رہے، آج وہ دور نہیں ہے، تصویریں کھنچوانا آسان بات نہیں ہے۔ اس کے عوض میں جنہوں نے جیلیں کاٹی، ان سے جا کے پوچھو کہ پھر کیسے ملک آزاد ہوا تھا۔ صرف اس بات پر کہ سبھاش چندر بوس جاپان گئے اور ان کو ہم بوس کے ساتھ جب قربانیاں دینی تھی، اس وقت ان میں سے کوئی نہیں تھا۔ آپ کو یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی پنجاب کے سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی چٹھی آئی کہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو، سکھوں کو ساتھ میں لو، میری مدد کے لیے آؤ۔ مولانا نے خانقاہ چھوڑ دی، قلعے پر حملہ کیا، قلعہ فتح کیا تو پنجاب کے فیروز پور سے، جلندھر سے، بٹھنڈا سے ساری چھاونیوں کی فوجوں کو بولا کہ بغاوت کرو، لدھیانہ آؤ۔ لدھیانہ سے پھر لڑتے ہوئے دلی گئے۔ چاندنی چوک کے میدان میں جب بڑے فتنے بازوں نے کہا کہ انگریز کے خلاف لڑنا جہاد میں فرض ہے کہ نہیں ہے، تو ملک کی پہلی آزادی کا فتویٰ مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی نے فتح پوری مسجد کے صحن میں بیٹھ کے لکھا، اور پھر میدان جنگ میں اپنے بچے شہید کروائے، بیوی شہید کروائی۔ آج فتح پوری مسجد کے صحن میں چلے جائیں، مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی کی شہید بیوی جو ہے اس صحن میں آرام کر رہی ہے، اب آج بھی اس کی قبر وہاں پہ موجود ہے۔ اور جس دن جنگ آزادی ناکام ہو گئی 1857 کی، اپنے گھر نہیں پلٹ سکے تو انگریز نے ان کی مسجد گرائی، انگریز نے ان کے گھر گرائے، انگریز نے تمام محلے مسمار کر دیے، اور اس گھنٹہ گھر چوک سے گرجا گھر چوک کے درمیان ایک پھانسی کا پھندا لگوایا، اور جتنے مسلمان اور ہندوؤں نے جنگ آزادی میں مولانا کا ساتھ دیا تھا، سب کو ایک ایک کر کے پھانسی دی گئی۔ تب یہ 26 جنوری کا دن آیا، یہ آنے والا نہیں تھا۔ اگر واٹس ایپ پہ میسج فارورڈ کر کے ملک کی آزادی ہو سکتی تو شاید آنے والی 1000 نسلیں بھی گزر جاتی، تب بھی یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ آنے والی نسلوں کو یہ کہانیاں، یہ قصے یاد رکھنے ہوں گے۔ یاد رکھو ایک بات، جو قومیں، جو نسلیں اپنے شہداء کو بھول جائیں،
دل کی تختی پہ یہ بات لکھ کے بیٹھ لے جائیے، پورا قرآن پڑھ لیں، پوری حدیث پڑھ لیں، اللہ کا فرمان پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھ لیں، تمام لوگوں میں سے اگر کوئی درجہ سب سے بڑا عطا ہوا ہے تو صرف شہداء کو ہوا ہے، شہید کے برابر کسی کو درجہ نہیں دیا گیا۔ اور جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جائیں وہ قومیں زندہ نہیں رہتی۔ جو ملک اپنے شہداء کو بھول جائیں وہ ترقی پذیر نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو بتانا ہے، اپنے غیر مسلم دوستوں کو بتانا ہے کہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں۔ آج جو نفرت کا پاٹ بڑھا رہے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں کہ لالا لاجپت رائے اور مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی ایک ہی بیرک میں دھرمشالہ جیل کے اندر زندگی گزارتے رہے؟ جو آج نفرت کا پاٹ بڑھا رہے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ سبھاش چندر بوس نے جب پہلی حکومت جا کے جاپان میں بنائی، جس کو اعزازی حکومت کہتے ہیں بھارت کی، تو اس کا پہلا پردھان منتری مولانا برکت اللہ بھوپالی کو بنایا؟ یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب بوس کی فوج آگے بڑھ رہی تھی تو جنرل شاہ نواز نے اپنی قربانی اس کے لیے پیش کی، وہ اس کے کندھے سے کندھا ملا کر اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ ان باتوں کو یاد رکھنا ہوگا اس ملک کی بقا کے لیے، عزت کے لیے، ترقی کے لیے، اور بالخصوص مسلمانوں کو کہ ہم یہاں کرایہ دار نہیں ہیں، ہم اسی زمین پر پیدا ہوئے، اور اس زمین کی آبیاری کے لیے لوگوں نے پانی ڈالا ہوگا، پسینہ ڈالا ہوگا، ہم نے اپنے خون کے ساتھ اس مٹی کو سینچا ہے، تب یہ گلچن آج آباد ہوا ہے۔ ہم نے اپنے خون کے ساتھ اس مٹی کو سینچا ہے۔ یہ جگہ جگہ کے ذرے، جگہ جگہ کے ذرات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے خون کے ساتھ، ہمارے اکابرین نے اپنے خون کے ساتھ مٹ گئے، لیکن انگریز کی ملازمت نہیں کی۔ ریاستیں برباد ہو گئیں لیکن انگریز کے آگے سرنگو نہیں ہوئے کبھی۔ علماء کا یہ تاریخ بتاتی ہے، علماء ہندوستان کی یہ تاریخ بتاتی کہ ہم کبھی انگریز کے مطیع اور فرما بردار نہیں بنے، ہمیشہ انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ گورنر آیا پنجاب کا مولانا شاہ عبد القادر صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اس نے کہا کہ حضرت ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کو قاضی بنا دیں پورے پنجاب کا، جسٹس بنا دیں۔ فرمایا نہیں، میں تمہارے ماتحت رہ کر یہ کام نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آج تو کوتوال آ جائے نا کسی کے، تب لوگ اپنا عقیدہ بدل لیتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اب تو جیلیں چور اچکوں کے لیے رہ گئی ہیں، کیونکہ جو لوگ حق بات کرنے والے تھے وہ تو چپ ہیں، تو حق بات کریں گے نہیں، تو حق بات کریں گے تو کچھ ہوگا۔ اب تو چور اچکوں کے لیے رہ گئے۔ کوئی بھی بندہ ہو، یہ تو ضروری نہیں کہ مسلمان ہی ہو، ملک میں ایک بات مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے ملک کی آزادی کے بعد بڑی زبردست کہی، دہلی کی جامع مسجد میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ملک کی آزادی حاصل کرنا کوئی بڑا کام نہیں تھا، اس آزادی کو قائم رکھنا سب سے بڑا کام ہے۔ حاصل کرنا کوئی بڑا کام نہیں تھا، اس کو قائم رکھنا بڑا کام ہے۔ اس میں ہر ایک انسان کو اس کے حق دینا بڑی بات ہے، مظلوم کا ساتھ دینا بڑی بات ہے، ظالم کو روک کے رکھنا بڑی بات ہے۔ اپنے اس عقیدے کو نہ بھولیں۔ جتنے بھی لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، اگر وہ اپنی ووٹ بیچتے ہیں، اگر وہ اپنا ضمیر بیچتے ہیں، تو وہ ان سب شہیدوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں جنہوں نے انگریز کو اس ملک سے نکالنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھی۔ جو لوگ صرف ذات اور برادری اور مذہب کے نام کے اوپر ووٹ کرتے ہیں، وہ ان تمام شہداء کو کیا منہ دکھا سکتے ہیں کہ جنہوں نے انگریز کو اس ملک سے اس لیے نکالا ہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آزاد دیش کے باسی آزاد زندگی گزار سکیں۔ تو اس لیے یہ داستان پڑھنی ضروری ہے، اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھا کریں۔ اکثر لوگ بات کرتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں 15 اگست کو، 26 جنوری کو، لوگ بات کرتے ہیں بھگت سنگھ کی، لوگ بات کرتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کی، لوگ بات کرتے ہیں گاندھی جی کی، بہت بات کرتے ہیں اشفاق اللہ خان کی۔ میں اکثر لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں، آپ کو بھی میں پوچھتا ہوں کہ کبھی اپنے گاؤں میں جا کے پوچھا کہ ہمارے گاؤں کا ابوالکلام آزاد کون تھا، ہمارے گاؤں کا سبھاش چندر بوس کون تھا، ہمارے گاؤں کا گاندھی کون تھا؟
کیا ضروری نہیں ہے؟ ان کی عزت اپنی جگہ ہے جو نیشنل ہیرو ہیں، لیکن کیا تمام لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے، چاہے آپ مسلمان ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے سکھ ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے دلت ہیں، کیا آپ پر یہ فرض نہیں بنتا کہ جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہوں، کبھی ان کے بھی اتہاس کو پڑھ لیں، کبھی ان کی یاد کے اندر بھی 10 منٹ لگا لیں؟ کیا آپ کے گاؤں میں کوئی نہیں تھا برکت اللہ بھوپالی؟ کیا اس گاؤں میں کوئی مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی جیسا پیدا نہیں ہوا؟ کیا وہاں کوئی شہید بھگت سنگھ جیسا نہیں تھا؟ کیا کوئی وہاں سبھاش چندر بوس نہیں تھا؟ ہر ایک گاؤں میں، ہر ذرے میں اس ملک میں سے جانثار پیدا ہوئے ہیں، تبھی تو انگریز نے کہا کہ ہم اس ملک سے جانے کے لیے مجبور ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں، نہ مجھے پتا ہے کہ کون تھے ہمارے وہ بڑے بزرگ جنہوں نے قربانیاں دی۔ اس لیے تلاش کریں اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں کہ ہمارا کون ہے، اس مٹی میں کون تھا جس نے ملک کے لیے قربانی دی۔ اور جتنے لوگ قربانی دینے والے ہیں نا، ان کو فرقہ پرستی کی اینک اتار کر دیکھا کریں۔ جنہوں نے دیش کو آزاد کروانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کو فرقہ پرستی کی اینک اتار کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ نظر آئیں گے۔ اگر آپ اس اینک کو لگا کے دیکھیں گے تو آپ کو اس ملک کے لیے قربانیاں کرنے والے لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ انگریز نے ایک بڑا خوبصورت کام کیا، دیکھو 350 سال ہم پر راج کیا ہے، 350 سال میں مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، دلتوں کو پڑھنے نہیں دیا، 350 سال تک ہمیں نوکریوں میں نہیں لیا، 350 سال تک ہمارے پر ایسے ایکٹ بنا کر مقدمات کیے، گورنروں کو پاور دے دی کہ کوئی انگریز پھنس جائے تو چھوڑ دو، کوئی بھارتی پھنس جائے تو پھانسی پہ لٹکا دو۔ لیکن جب وہ اس ملک سے گیا تو آج آپ پوچھ لیجئے کسی مسلمان سے، کسی ہندو سے، اس کو یہ یاد ہی نہیں کہ انگریز نے ہم پر ظلم کیا کیے، اسے پتہ ہی نہیں کہ بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو کتنے درے مارے، اسے پتہ ہی نہیں کہ شیخ الاسلام کو کتنے سال کالے پانی کی سزا کے اندر رکھا گیا، اسے پتہ ہی نہیں مفتی محمود الحسن صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سبھاش چندر بوس نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں، ان کو بس اتنا پتہ ہے کہ جی مغلوں نے ظلم کیا تھا، ان کو اتنا پتہ ہے کہ جی رجواڑوں نے ظلم کیا تھا۔ انگریز نے وہ چال چلی کہ جس سے آپ نے آزادی حاصل کی ہے، آپ اس کے ظلم بھول گئے اور اس کے پچھلوں کو لے کر سامنے آ گئے۔ اب آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ ان کے ناراض ہیں، وہ آپ سے ناراض ہیں۔ کمال کی بات آپ یہ دیکھیے انگریز کی کہ وہ ہمیں اچھی طرح مانچ کر بھی گیا 350 سال، پورے ملک کو چوس بھی لیا 350 سال تک، سارے جواہرات، سارے قیمتی پتھر، سارے عجائبات، ساری بڑی بڑی کھدانیں، ہر چیز انگلینڈ، پوچھ لیجئے انگلینڈ میں جا کے 100 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ٹوٹی ہوئی سڑکیں تھیں، بیکار گھر تھے، ہمارے ہی ملازم، ہمارے ہی مزدور، ہمارے ہی ملک کا سرمایہ سارا پورا اپنا دیش بھی بنایا، اور جاتے جاتے ہمیں مذہب کے نام پر آپس میں لڑوا گیا۔ اب ہم انگریز کو اچھا سمجھتے ہیں، اپنوں کو ہی برا سمجھتے ہیں۔ یہ کمال کیا ہے انگریز نے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے اور اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی ہم یہ علم دے سکیں کہ ہم نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ ہاں، قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور جب ہم اپنی قربانیوں کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ سر اٹھا کر جئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔